نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم برادران اسلام، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے اور ہم ان کو دین سمجھتے ہیں، نہ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، نہ احادیث مبارکہ میں، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں وہ چیز ملتی ہے۔ صرف اوہام یعنی وہم اور شکوک اور شبہات کی وجہ سے ہم نے ان چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے اور ان پر ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی فرض یا واجب ہو۔ تو آج کے اس گفتگو میں چند ایک ان چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو دین کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم ان کو دین سمجھتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ایسی چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوتی رہے گی جن کا تعلق اغلاط العوام کے ساتھ ہے، یعنی عوام میں ایسی چیزیں جو دین نہیں ہیں، وہ دین سمجھی گئی ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا تاکہ ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے کہ دین کیا ہے اور ہم کس چیز پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اغلاط العوام میں سے ایک غلط فہمی جو لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز یا مصلی اس کو ایک کونے سے فولڈ کر دیا جاتا ہے، لپیٹ دیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس مصلی کو اسی طرح پڑے رہنا دیا تو شیطان اس پر نماز پڑھے گا، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان اس پر پیشاب کرے گا۔ حالانکہ اس چیز کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس چیز کی وضاحت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا ایک کونا لپیٹ دیں۔ مسجدوں کے اندر بھی جائے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، کارپیٹ والی صفیں ہوتی ہیں، وہ اسی طرح پڑھی رہتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد قالین کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ہر نماز کے بعد ہر مسجد سے صفوں کو لپیٹنا لازمی ہو جاتا۔ اگر جائے نماز کو اٹھانے کی ضرورت ہے تو اٹھا دی جائے، اگر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تو اپنی جگہ پر پڑی رہے۔ شیطان نہ تو نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی ایک کونا لپیٹنے کی وجہ سے ہم اس کو پیشاب کرنے سے روک سکتے ہیں۔ تو مصلی کا لپیٹنا نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے،
بلکہ اگر ہم اس کو دین سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو یہ بدعت بن جائے گا، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری ایک غلط فہمی جو لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر سطر کھل جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ سطر جان بوجھ کر کھولنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دکھانا، حتیٰ کہ مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتا اور نہ عورت کا سطر دیکھ سکتی ہے۔ لیکن غلطی سے اگر کسی کا سطر کھل جائے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ پیشاب وغیرہ، خون کا نکلنا، سو جانا وغیرہ ہیں۔ ان میں کہیں بھی احادیث مبارکہ میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ اگر کسی کا سطر کھل جائے گا تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے گا تو 40 دن تک اس کا ایمان لوٹ کر نہیں آئے گا، اگر اس دوران مر جائے گا تو بے ایمان مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ یہ بھی حد سے تجاوز ہے، اگرچہ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے، اور صحابہ کرام کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ کسی کو گالی مت دینا۔ تو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ 40 دن تک ایمان لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر کسی نے غلطی سے کسی کو گالی دے دی تو اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان نے گالی دے دی اب 40 دن تک وہ توبہ ہی نہ کرے، تو یہ شیطانی وسوسات ہیں جو گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ سے بھی دور کر رہے۔ تو لہٰذا اگر کسی سے غلطی ہو جائے، غلطی سے کوئی کسی کو گالی دے تو اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی جو اغلاط العوام ہیں، لوگوں میں باتیں مشہور ہیں، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ان کے بارے میں بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔